الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وہی خمسۃ احرف۔ بیس ہماری الحمدللہ آج چھٹی نوع کے بارے میں ہے عزیزو، اور چھٹی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ چھٹی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ سوال: وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں کتنے ہیں؟ جواب: وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں 5 ہیں۔ نمبر 1 لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان لشرط والجزا کہتے ہیں آقا جان، یہ 5 ہیں۔ ان 5 کا ایک لفظی عمل ہے اور ایک ان کا معنوی عمل ہے۔ جو لفظی عمل ہے وہ سب کا مشترکہ ہے، ایک جیسا ہے۔ ان 5 کا عمل ایک آقا جان وہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جو بھی آپ لے آئیں بعد میں فعل مضارع ہو تو یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 جس کو بھی آپ داخل کریں گے، مثلاً یضربو ہے، مثال سے یضربو ہے، یضربو کے پیچھے آپ داخل کر دیں لم، تو کیا پڑھیں گے؟ لم یضرب، مضارع کو جزم دیے لم یضرب۔ یضربو ہو، لما داخل کریں تو کیا پڑھیں گے؟ لما یضرب، ٹھیک ہے۔ لام کو داخل کریں گے، لام، لام جو ہے تو کیا پڑھیں گے؟ لام امر لے یضرب۔ لا نہیں داخل کریں گے تو پڑھیں گے لا تضرب، لا یضرب مثلاً۔ اور ان جو ہے وہ ان کے بارے میں بتاتا ہوں 2 جملوں کے لیے کیونکہ وہ آتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ان تضرب اضرب۔ تو تضرب، تضربو تھا کو جزم کس نے دی ہے؟ ان نے۔ اضرب کو جزم کس نے دی؟ ان نے دی ہے میرا آقا جان۔ یہ تو ہے آقا جان ان کا لفظی عمل۔ پس وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرط والجزا، ان شرطیہ۔ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالیں ان کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ تو عمل ہے ان کا جی لفظی۔ لفظی عمل میں سارے ایک جیسے ہیں، جزم دینا۔ معنوی اعتبار سے نا ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، معنی ہر ایک کا تھوڑا الگ الگ کے لیے آتے ہیں۔ مثلا لم جو ہے کیا کرتا ہے؟ لم معنوی طور پر جب مضارع پہ آتا ہے تو اس مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لم مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں گے نا لم یضرب، یضرب ٹھیک ہے مضارع ہے، لیکن جب لم آئے گا نا تو یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب جب ہم معنی کرنے لگیں گے تو کریں گے ماضی منفی کا معنی کریں گے۔ لم یضرب بے معنی ہے ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ لم یضرب کس معنی میں ہے؟ ما ضرب کے معنی میں ہے۔
یعنی اس نے نہیں مارا، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لما کیا کرتا ہے جان؟ لما جب مضارع پہ آتا ہے تو یہ بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، لم اور لما میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو لم ہے وہ جب داخل ہوتا ہے تو مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن جو لما ہے نا وہ جو نفی کی ہے، وہ جو مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کیا ہے، اس نفی کو گیر کر حال تک لے آتا ہے۔ اس میں استغراق بھی ہے، یعنی وہ جو گزشتہ نفی کی تھی اس کو ابھی تک حال تک لے کر آتا ہے۔ لما یضرب زیدون کا معنی یہ ہے کہ زید نے ابھی تک نہیں مارا، فی الحال تک کی گارنٹی آ جاتی ہے کہ زید نے ابھی تک نہیں مارا۔ یہ لام اور لم ہو گیا گا جان۔ اب آ جائیں لام امر جی، تیسرا لام امر ہے۔ لام امر کس کے لیے آتا ہے؟ یا لطلب الفعل، لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے، طلب فعل۔ پھر یہ جو مطلب ہے فعل کا طلب کرنا ہے، فعل کا طلب کرنا طلب فعل کے لیے تو یہ کس کس سے کرتا ہے؟ فاعل غائب سے طلب کرتا ہے، فاعل غائب سے طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثلا لے یضرب، فاعل غائب سے مراد امر غائب ہے، فاعل غائب سے اشارہ کیا ہے؟ صیغہ امر غائب کی طرف اشارہ ہے۔ لے یضرب فاعل غائب سے پیچھے رابطہ رہے نا۔ لام امر کس کے لیے آتا ہے؟ طلب فعل، فعل کو طلب کرتا ہے کس سے؟ فاعل غائب سے۔ جیسے لے یضرب چاہیے کہ وہ مارے، یا فاعل متکلم سے، فاعل متکلم سے، جیسے جی طلب کرتا ہے فاعل متکلم سے لے اضرب ولنضرب، چاہیے کہ میں ماروں، چاہیے کہ ہم ماریں۔ تیسری اگر جان مفعول غائب سے طلب کرتا ہے، لام امر مفعول غائب سے طلب کرتا ہے، مثل لے یضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے۔ یہ نا جو مفعول غائب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مفعول غائب سے مراد امر واحد غیب مجہول ہے۔ مفعول غائب کا اشارہ امر غیب مجہول کی طرف، مفعول کا اشارہ نہ مجہول کی طرف ہے۔ مفعول غائب یعنی امر غیب مجہول۔ آگے پھر آ رہا ہے مفعول مخاطب سے طلب کرتا ہے، مفعول مخاطب یعنی امر حاضر مجہول۔ مخاطب ہے یعنی حاضر ہے، مفعول ہے یعنی غائب ہے۔ مفعول مخاطب، مفعول مخاطب یعنی بھلا کیا؟ امر حاضر مجہول سے طلب کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ مفعول متکلم سے طلب کرنے کے لیے آتا ہے لام امر لے اضرب لنضرب۔ مفعول متکلم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ امر واحد متکلم مجہول۔ مفعول متکلم یعنی امر واحد متکلم مجہول۔ نضرب امر جمع متکلم مجہول۔ اگلا میں شروع کرنے سے پہلے پھر عرض کر دوں، یہ جو بتایا نا لام امر، لام امر جی طلب فعل کے لیے آتا ہے۔ کس کس سے طلب کرتا ہے؟ فاعل غائب سے، فاعل متکلم سے، مفعول غائب سے، مفعول مخاطب سے، مفعول متکلم سے، یعنی 5 بن گئے ہیں جن سے یہ لام امر طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور جو مطلب ہے لائے نہیں ہے، لائے نہیں کتنا بن گیا جی؟ چوتھا لائے نہیں۔ لام کی بات کر دی، لما کی کر دی، لام امر، اور چوتھا لائے نہیں۔ لائے نہیں کیا ہے؟ یا ضد لام الامر، لائے نہیں لام امر کی ضد ہے، لام امر کی ضد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ لائے نہیں لام امر کی ضد ہے، اور یہ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے
آتا ہے۔ ترک فعل کس کا جی؟ ترک فعل فاعل غائب سے آگا جان فعل کے ترک کو طلب کرتا ہے، فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے ترک کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثلا مثال دوں، فاعل غائب کی کیا ہوگی؟ لا یضرب، لا یضرب، وہ نہ مارے۔ مخاطب کی جی لا تضرب، تو نہ مار۔ متکلم کی لا اضرب ولا نضرب، میں نہ ماروں، ہم نہ ماریں۔ ٹھیک ہے جان، لا نہیں کیا ہے جی؟ لام امر کی ضد ہے، اور یہ طلب ترک فعل کے لیے آتا ہے، فعل کے ترک کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس سے؟ فاعل غائب ایک، فاعل غائب ایک، مخاطب دو، متکلم تین۔ تمام جی مثالیں آ گئیں۔ اور پانچواں حرف ان ہے، پانچواں حرف ان ہے۔ ان کے بارے میں ذرا آپ عزیز دھیان دیں، ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ ان جی دو جملوں کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کتنے جملوں پر آتا ہے جی؟ دو جملوں پر۔ پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جملے کو ان جس کے اوپر داخل ہوا ہے اس کو شرط کہتے ہیں، اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ اب والا کیا ہوگا؟ یعنی ان جب دو پہ آ رہا ہے، دو جملوں پہ، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ پہلا فعلی ہوتا ہے، دوسرا فعلی بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی۔ اب ذرا دھیان دینا، اگر پہلا ان دو فعلوں پر آ جائے، پہلا شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہوں، یا تنہا شرط فعل مضارع ہو، تو ان کا جزم دینا واجب ہے۔ پھر سننا، ان اگر دو جملوں کے اوپر آیا ہے، دو فعلوں کے اوپر آیا ہے، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا، شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہیں یا شرط فعل مضارع ہے تو جزم دینا واجب ہے، ان کا جزم دینا واجب ہے۔ لیکن آقا جان اگر شرط فعل مضارع ہو اور جزا مثلا ماضی ہو، ٹھیک ہے، شرط فعل مضارع ہو، جزا ماضی ہو، پھر بھی جزم دینا واجب ہے۔ اگلا مطلب جی، اگر شرط ماضی ہو، جزا فعل مضارع ہو، تو ان کا جزم دینا جائز ہے، پھر جزم دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی جزم بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں ان کے بارے میں کہ ان جی دو جملوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ان دو جملوں پر آتا ہے۔ پہلا جملہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا تنہا شرط فعل مضارع ہو تو ان کا جزم دینا واجب ہے، اور اگر جزا فعل مضارع ہو شرط نہیں تو پھر جزم دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اگر ہم لوگ مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تو میرے خیال میں زیادہ تھوڑا بہتر رہے گا۔ دیکھو نا جان، ان تضرب اضرب، ان دو فعلوں پہ آیا ہے نا، تضرب اضرب دونوں فعل مضارع ہیں، تضرب اور اضرب دونوں، تو ان نے جزم دی ہے، ان تضرب اضرب، دونوں کا جزم دینا واجب تھا۔ اسی طرح آپ کو دوسری بات کی تھی نا کہ اگر شرط جو ہے فعل مضارع ہو پھر بھی جزم دینا واجب ہے، جیسے ان تضرب شرط فعل مضارع، ان تضرب ضرب تو، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر جزا فعل مضارع ہو شرط نہ ہو تو جزم دینا جائز ہے، جیسے ان ضربتا اضربو بھی ٹھیک ہے، اگر جان اضرب بھی ٹھیک ہے، ان ضربتا اضربو بھی ٹھیک ہے،
ازرب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جزا فعل مضارع ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب آئیے عبارت میں جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں، لطفاً توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السادس، چھٹی نوع، حروف تجزم الفعل المضارع۔ النوع السادس حروف، چھٹی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہیا خمسۃ احرف، وہیا اور یہ حروف خمسۃ احرف 5 حروف ہیں۔ لم و لما و لام الامر و لا النہی، لام لما لام امر لا النہی، و ان للشرط والجزاء، ان شرط اور جزا کے لیے۔ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا، لم مضارع کو ماضی منفی میں جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا، لم مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لم مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلو جیسے جی لم یضرب، لم یضرب، یضرب مضارع ہے، لم آیا لیکن معنی منفی کا کرنا ہے۔ لم یضرب کا معنی ہے اس نے نہیں مارا، لہذا معنی میں بھی یہی بتا رہا ہے عزیزوں، بے معنی ما ضربا، یعنی اس نے نہیں مارا۔ ولما مثل لم، لما لم کی مثل ہے، کیا مطلب؟ یعنی جس طرح لم مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لما بھی مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لکنہا مختصۃ بالاستغراق، لکنہ لیکن لما، لیکن لما ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لما کی طرف۔ لیکن لما مختصۃ بالاستغراق، مخصوص ہے استغراق کے ساتھ۔ استغراق یعنی گھیرنے کے لیے آتا ہے، اس ماضی کو جو گزشتہ زمانے میں تھی اس کو گھیر کر لے آتا ہے حال تک۔ مثلو جیسے جی لما یضرب زیدن، لما یضرب زیدن، ایک تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں، معنی کرتا ہوں، یضرب مضارع تھا نا، لما داخل ہوا تو کیا ہوا؟ عمل لفظی طور پہ یضرب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لما یضرب زیدن کا کیا معنی جی؟ زید نے ابھی تک نہیں مارا۔ لما یضرب زیدن، زیدن یضرب کا فاعل ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ زید نے ابھی تک نہیں مارا۔ ای حرف تفسیر کر رہا ہے، اسی مطلب کی لما یضرب زیدن کی ای تفسیر کر رہا ہے، یعنی کیا آغا جان؟ ای ما ضرب زیدن فی شیء من الازمنۃ الماضیۃ، یعنی زید نے گزرے ہوئے زمانے میں سے کسی حصے میں بھی نہیں مارا۔ ما ضرب زید فی شیء، زید نے کسی حصے میں نہیں مارا، کسی حصے میں، کب؟ من الازمنۃ الماضیہ، زمانہ ماضی میں سے زید نے کسی حصے میں نہیں مارا۔ واللام الامر، لام الامر، وہیا لطلب الفعل، لام امر کیا گا جان؟ یہ ہیا، یہ لام امر لطلب الفعل، فعل کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے، طلب فعل یعنی فعل کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب اس اما کے بعد بتائے گا کہ کس کس سے طلب کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ لام امر فعل کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے، کس سے؟ اما عن الفاعل الغائب، یا فاعل غائب سے طلب کرنے کے لیے آتی ہے۔ مثلو لے یضرب، فاعل غائب کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے جی؟ فاعل غائب کا اشارہ امر غائب، فاعل غائب یعنی امر غائب کا صیغہ ہے۔ لے یضرب چاہیے کہ وہ مارے، او عن الفاعل المتکلم، فاعل متکلم سے طلب، فاعل متکلم سے۔ مثلو لے اضرب
امر واحد متکلم ہے، فاعل متکلم سے طلب کرتا ہے، لِأَضْرِب چاہیے کہ میں ماروں، وَلِنَضْرِب چاہیے کہ ہم ماریں۔ نضرب کس کا ہو گیا جی؟ امر جمع متکلم کا، ٹھیک ہے۔ او ان المفعول الغائب یا مفعول غائب سے طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ مفعول غائب آگا جان مثل لیضرب امر واحد غیب مجہول، مفعول غیب یعنی امر غیب مجہول، مفعول کا اشارہ مجہول کی طرف ہے، غیب غیب، امر واحد غیب مجہول، مثل لیضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے، او ان المفعول الغائب یا مفعول غائب سے، مثل لیضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے، او ان المفعول المخاطب یا طلب کرنے کے لیے آتا ہے لام امر کس سے جی؟ مفعول مخاطب سے، مثل لتضرب مفعول مخاطب یعنی کون؟ امر حاضر مجہول، مثل لتضرب چاہیے کہ تو مارا جائے، مجہول، او ان المفعول المتکلم مفعول متکلم یعنی کیا ہوگا؟ مثل لأضرب ولنضرب، مفعول متکلم کا اشارہ نا، امر واحد متکلم مجہول ہے، امر واحد متکلم مجہول، لأضرب چاہیے کہ میں مارا جاؤں، ولنضرب امر جمع متکلم مجہول چاہیے کہ ہم مارے جائیں۔ واللہ نہیں وہیا ضد لام الامر، لا نہیں جو ہے لام امر کی ضد ہے، اے یعنی لطلب ترک الفعل، ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے، کس کس سے جی؟ اما ان الفاعل الغائب یا فاعل غائب سے طلب کرتی ہے، او والمخاطب یا آگا جان کس سے طلب کرنے کے لیے آتی ہے؟ مخاطب سے، ٹھیک ہے، اول متکلم یا متکلم سے طلب کرنے کے لیے آتی ہے، مثلو جیسے لا یضرب، ٹھیک ہے، کیا معنی کریں گے؟ وہ نہ مارے، ولا تضرب تو نہ مار، ولا اضرب میں نہ ماروں، ولا نضرب ہم نہ ماریں۔ تمام شد آگا جان، مطلب آخری ان آگا جان جازمہ حروف میں سے ایک ان ہے۔ وہیا تدخلو علی الجملتین، ان دو جملوں کے اوپر داخل ہوتا ہے، والجملۃ الاولی تکون فعلیتاً، پہلا جملہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تکون فعلیتاً فعلیہ ہوتا ہے، والثانیۃ قد تکون فعلیتاً وقد تکون اسمیتاً، دوسرا جملہ جو ہوتا ہے ثانیہ یعنی پیچھے نا جملہ ہے الجملۃ الثانیہ، دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے، وقد تکون اسمیتاً اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے، وتسمى الاولی شرطاً والثانیۃ جزاءً، پہلے جملے کو شرط کا نام دیا جاتا ہے، والثانیۃ اور دوسرے جملے کو جزا کا نام دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، اگر شرط اور جزا یا تنہا شرط فعل مضارع ہو، فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، ٹھیک ہے، تو ان کا بطور وجوب جزم دینا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر شرط اور جزا یا تنہا شرط فعل مضارع ہو، فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، تو ان بطور وجوب جزم دیتا ہے، کس کو؟ فعل مضارع کو، مثلو جیسے جی ان تضرب اضرب، ٹھیک ہے نا، ان شرطیہ ہے، تضرب اضرب دونوں فعل مضارع ہیں تو جزم دینا واجب ہے، ان تضرب اضرب اگر تو مارے گا، اضرب میں ماروں گا، و ان تضرب
ضرب تو یہاں شرط مضارع ہے، پھر بھی جزم دینا واجب ہے۔ ان تضرب اگر تو مارے گا، ضرب تو میں ماروں گا۔ و ان تضرب فزید ضارب، تضرب شرط مضارع ہے، جزم دینا واجب ہے۔ اور جزا جملہ اسمیہ ہم نے کہا تھا پہلا فعل ہی ہوگا، اور جو جزا ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال ان تضرب فزید ضارب، اگر تو مارے گا فزید ضارب تو زید مارنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ۔ ان کانا جزاء وحدہ، اگر تنہا جزا فعل مضارع ہو، کیا مطلب؟ یعنی شرط جو ہے نا وہ ماضی ہو، جزا مضارع ہو۔ فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ، ٹھیک ہے، تو ان جو ہے نا ان فعل مضارع کو جزم دیتا ہے علی سبیل الجواز، بطور جواز ہے، واجب نہیں ہے نہ وہ جیسے جی ان ضربتا اضرب، وہ بھی ٹھیک ہے، اضرب بھی ٹھیک ہے، محل شاید ہمارا کیا ہو جان، توجہ فرماؤ نا۔ اضرب ہے، اضرب جزا فعل مضارع ہے تو شرط جو ہے ماضی ہے، تو جزا مضارع ہو تو دونوں اعراب دے سکتے ہیں، کہا نا جائز ہے جزم دینا۔ اضرب وہ بھی ٹھیک ہے، اضرب بھی ٹھیک ہے۔ ان ضربتا اگر تو مارے گا، اضرب تو میں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر بعد میں دوسرے جلسے میں نا آپ کی خدمت میں اس کی عبارت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔